قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارا موضوع ہے اللہ کی معرفت کی اہمیت۔ پورے کائنات میں سب سے زیادہ اہم موضوع اللہ کی معرفت کا موضوع ہے۔ کوئی سیرت الانبیاء پہ بولتا ہے، کوئی سیرت صحابہ پر بولتا ہے، کوئی سیرت صحابیات پر بولتا ہے، کوئی شان اولیاء پر بولتا ہے، اور کوئی اپنے بزرگوں کے قصے کہانیاں بیان کرتا ہے۔ یہ سارے موضوعات جمعے کے اندر بیان ہوتے ہیں، لیکن ان تمام موضوعات کا اللہ کی معرفت کا جو موضوع ہے، ان میں آپس میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فرق خالق اور مخلوق کا ہے۔ اللہ کی معرفت کا موضوع خالق سے تعلق رکھتا ہے، اور جو دیگر موضوعات جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو خالق اور مخلوق میں جتنا بڑا فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے ان موضوعات میں اور اللہ کی معرفت کے موضوع میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: ما لکم لا ترجون للہ وقارا، لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے وقار کا لحاظ کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ تبارک و تعالی کا وقار کا لحاظ وہی رکھے گا جسے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وما قدر اللہ حق قدری، کہ لوگوں تم نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدر اور اس کے وقار کا لحاظ وہی لوگ کریں گے جنہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے علماء ڈرتے ہیں، علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ علماء اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ہے، تبھی تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر موجود رہتا ہے۔ آپ اس مثال کو اس طرح سمجھیں کہ آپ میری عزت کرتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں کیونکہ آپ مجھے جانتے ہیں، اور آپ کی برادری میں، آپ کے خاندان میں وہ لوگ جو مجھے نہیں جانتے، وہ اس طرح جس طرح آپ میری عزت کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بندہ تو میں ہی ہوں، لیکن آپ مجھے جانتے ہیں، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی کو جانتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کی وقار کا لحاظ رکھیں گے اور اس کی قدر کریں گے، اور جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو جانیں گے اتنی زیادہ اللہ کی قدر کریں گے۔
یہ کہنا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی معرفت حاصل کرنا یہ الگ بات ہے۔ پوچھا گیا ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ایمان کو پرکھتے تھے تو اس سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے حوالے سے سوال کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے حوالے سے پوچھتے تھے اس کے ایمان کو پرکھنے کے لیے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میری لونڈی اس نے سستی کی، اس کی سستی کی وجہ سے بھیڑیا آیا اور اس نے بکری کو کھا لیا، تو وہ بکریاں چرا رہی تھی، اس کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، مجھے غصہ آیا اور میں نے غصے میں آ کر تپڑ دے مارا، اس کے بعد سے دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ آپ اسے دیکھیں، آپ اسے چیک کریں، اگر وہ مومنہ ہے تو میں اسے آزاد کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2 سوال پوچھے۔ پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اب اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اللہ کہاں ہے؟ سوال پوچھا، یہ نہیں کہا کہ اللہ ہے یا نہیں، یا یہ بھی سوال نہیں پوچھا کہ اللہ کتنے ہیں، حالانکہ اس وقت یہی مسئلہ زیادہ چل رہا تھا، لیکن سوال کیا پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، کہ اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہے یا نہیں۔ انہوں نے جواب دیا ہوا فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ دوسرا سوال پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو انہوں نے بتلا دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ، اسے آزاد کرو، یہ مومنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ایمان کو پرکھتے تو اس سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے حوالے سے، اس کے صفات کے حوالے سے پوچھا کرتے تھے۔ اور ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ان کا دعویٰ ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے نہیں ہیں، اللہ کی معرفت انہیں نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان ضرور رکھتے ہیں لیکن اللہ کی معرفت انہوں نے حاصل نہیں کی۔ آپ یہ سوال کر لیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس سوال کا صحیح جواب دے نہیں پائیں گے، وہ فیل ہو جائیں گے۔ کوئی کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جائیے، ہر جگہ ہے، اور کوئی کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں ہے، اور کوئی کہے گا نعوذ باللہ ہر چیز ہی اللہ ہے۔ ابن عربی کا عقیدہ ہر چیز ہی اللہ ہے۔ کوئی کہے گا کہ اللہ دل کے اندر ہے، اور کوئی کہے گا لا مکان، اللہ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ مختلف نظریات رکھنے والے لوگ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی معرفت انہیں نہیں ہے، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ایمان کو پرکھتے تو اس سے یہ سوال کرتے کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ تو میں اور آپ ہم اپنا موازنہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں اللہ کی کتنی معرفت ہے، اللہ کی کتنی صفات کے تعلق سے ہم جانتے ہیں۔ ہم اللہ اللہ تو کرتے ہیں کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا اللہ ہے، لیکن اللہ کی کتنی صفات ہے جن کو ہم جانتے ہیں۔ تو ہم اپنا موازنہ کریں
اور پھر اپنے ایمان کے حوالے سے خود ہی اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم ایمان کے کس لیول پر کھڑے ہیں، اور ہم مومن ہیں تو کس معیار کے مومن ہیں، ہم اپنے آپ کو خود چیک کر سکتے ہیں۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں کی طرف گئے، پہلے آسمان پر جبریل علیہ السلام نے دستک دی اور پوچھا گیا کون؟ کہا میں جبریل، اور میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا ساتوں آسمان پر، پھر اس سے بھی اوپر، تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالی عرش پر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے یہ سوال کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ان کے شاگردوں میں سے کسی ایک نے پوچھا، ٹھیک ہے اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، استاد محترم یہ بتائیے کہ اس کی کیفیت کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ پر پسینہ آ گیا، اور اتنا پسینہ آیا کہ آپ غصے میں آئے اور آپ نے کہا کہ الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، اور والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور ایسا سوال کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عرش پر کیفیت کیا ہے، تو ایسا سوال کرنا غلط ہے، بدعت ہے۔ اور کہا ما رأیت منک اسفلا قط، میں نے تجھ سے زیادہ غبی انسان، بے وقوف انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو یہ سوال کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے، کہا نکالو اس کو، تو اس کو اپنی مجلس سے نکالنے کا حکم دیا اور اس کو وہاں سے نکالا گیا، کہا بدعتی شخص ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی عرش پر جو مستوی ہے اس کی کیفیت کے حوالے سے مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ تو اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ بات معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، کیفیت کے حوالے سے سوال کرنا بدعت ہے، غلط ہے۔ تو اللہ عرش پر مستوی ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب غار یار کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود تھے، غار یار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے، تو ان کو یہی کہا لا تحزن ان اللہ معنا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو یہ کہنے کا کیا فائدہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ کہنے کا فائدہ ہے، اور ساتھ ہونے کی اس کی معیت کا یہ فائدہ ہوگا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ارجائی ہے، تو یہ ٹھیک نہیں، اور یہ کہ ہر شے اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں کون اللہ ہی جانتا ہے کون بشر ہے، یعنی ہر چیز ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے، یہ اللہ لا مکان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہیں، کہیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کہتے ہیں آواز آئی، صدا آئی، لا مکان سے گئے آسمان کی طرف، بلغ العلا بکمالی صلو علیہ وآلہ، آپ اندازہ لگائیے بولا کیا جا رہا ہے کہ صدا آئی لا مکان سے، اگر لا مکان سے صدا آئی تو لا مکان کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن اگلا جملہ کیا ہے؟ گئے آسمان کی طرف، یعنی اللہ بھی وہاں ہے تو پھر آواز بھی وہیں سے آئی۔ نہ بولنے والے کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ سننے والوں کو پتا ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں، بس سبحان اللہ کہنا ہے، اور نہ بولنے کی سمجھ ہے اور نہ سمجھنے کا رواج ہے یہاں پہ۔ تو یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے، انتہائی اہم موضوع ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر موجود ہے، اب یہ کہنا کہ اللہ دل کے اندر موجود ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو عرش، اللہ کی جو کرسی ہے، فرمایا وہ کرسی اس کے مقابلے میں آسمان اور زمین اس طرح ہے جس طرح بہت ہی بڑے میدان کے اندر ایک چھلا، ایک حلقہ ہو، جو اس کی حیثیت ہوگی، یہ آسمان اور دنیا اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ان کی یہ حیثیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی بات نہیں ہو رہی، اس کی کرسی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی کرسی آسمان اور زمین سے اتنی بڑی ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی تفسیر پیغمبر نے کیا بیان کی کہ اتنی زیادہ بڑی ہے آسمان اور زمین کا، جو اگر مقابلہ کیا جائے اس طرح کے بہت بڑے چھٹیل میدان میں ایک چھلا، ایک حلقہ رکھا ہوا ہو، اور اس حلقے کے مقابلے میں جو چھٹیل میدان کا جو معاملہ ہے، اسی طریقے سے یعنی آسمان اور زمین ان کا کوئی جو ہے موازن نہیں ہے اللہ کی کرسی کے ساتھ۔ اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے کی ایک بات کی خبر دی گئی، خبر کی اجازت دی گئی، اور وہ یہ ہے کہ اس کے کندھے اور اس کے کان کے جو لو ہے، اس کا جو فاصلہ ہے، فرمایا وہ اتنا ہے کہ 7 صدیوں تک کوئی چلتا رہے لیکن یہ سفر وہ طے نہیں کر سکے گا۔ یہ تو مخلوق کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی مخلوق اتنی بڑی ہے، تو اندازہ لگائے اللہ کتنا بڑا ہے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ میرے دل کے اندر ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو مانا جائے یا اس کا انکار کیا جائے۔ ہادی مہدی ہارون رشید کے بھائی اور عباسی خاندان کے بادشاہ، ان کو اس وقت کوئی مسئلہ تھا نہیں، یونان کی کتابوں کے ترجمے شروع کر دیے۔ اب یونان کی کتابوں کے جب ترجمے کیے، نتیجہ یہ نکلا، بشر المریسی اور جیسے اور لوگ تھے، انہوں نے بادشاہ کو قائل کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کلام نہیں کرتا، کلام اللہ کی صفت نہیں ہے، اس سے انکار کیا، بادشاہ کو قائل کر لیا، اور یہ کہا کہ اللہ کلام نہیں کرتا، اور جب اللہ کلام نہیں کرتا تو قرآن بھی یہ اللہ کی مخلوق ہے، کلام اللہ نہیں ہے، تو اللہ کے صفت کلام سے منحرف ہوئے۔ ان کے مد مقابل علماء آئے اور وہ کھڑے ہوئے، اور سب سے زیادہ تکلیف جسے ہوئی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے کوڑے مارے جاتے تھے، اگر کسی بیل کو مارا جائے تو وہیں بیٹھ جائے، ایسے ایسے کوڑے مارے جاتے تھے۔ اور آنے والے آتے تھے، مشورہ دیتے تھے کہ احمد بن حنبل تم اب وقتی طور کے لیے مان جاؤ، اور مان کر اس مسئلے کو ختم کرو، اپنی جان چھڑاؤ، ان سب کی جان چھڑاؤ، اس عذاب سے ان کو باہر نکالو، بعد میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لینا، صحیح کر لینا۔ تو وہ جیل کی کھڑکی کو کھول کے کہتے دیکھو یہ سارے جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، علماء اور جتنے بھی اس عقیدے سے متفق لوگ یہاں پر موجود ہیں، میں ان سب کی عقیدے کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں بادشاہ کی بات مان لوں اور ان کے مطابق میں فتویٰ دے دوں کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے۔ القرآن کہا کلام اللہ لیس بمخلوق، کہا جتنی تکلیفیں دینا ہے دے دے، لیکن یاد رکھیے گا جو میرا فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس پر ڈٹ گئے، اور سب سے زیادہ تکلیف جو پہنچائی گئی احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو پہنچائی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے لوگوں کو نہیں اکسایا کہ بادشاہ کے خلاف ان کو اکسایا یا ان کو خروج کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اور جب احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ دعا کے حوالے سے، کہا اگر مجھ سے کوئی کہے دعا کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ میرے حق میں بادشاہ دعا کرے۔ حالات کیا ہے، بادشاہ کا نظریہ کیا ہے، بادشاہ کا عقیدہ کیا ہے، لیکن خروج نہیں، اس کے خلاف صحیح جو مسئلہ ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اس کے صفت سے ہے،
ٹھیک ہے وہاں کمپرومائز نہیں کرنا، لیکن اس کے خلاف خروج نہیں کرنا اور لوگوں کو اکسانا نہیں۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ برداشت کیا۔ تو قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، یہ مخلوق ہے۔ اور مخلوق کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مخلوق جو پہلے تھے وہ آج نہیں، جو ہم آج ہے ایک وقت آئے گا ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ هو الاول فلیس قبلہ شیء والآخر فلیس بعدہ شیء۔ اللہ تو وہ ذات ہے، وہ سب سے پہلا، اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ سب سے آخری، اس سے آخر میں کوئی نہیں۔ هو الاول فلیس قبلہ شیء والآخر فلیس بعدہ شیء۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کلام کرتا رہا ہے اور ہمیشہ کلام کرتا رہے گا۔ جنتیوں سے کلام کرے گا، جہنمیوں سے کلام کرے گا۔ اخسئوا فیہا ولا تکلمون، یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں سے کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کلام کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، یا موسیٰ اقبل ولا تخف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا، قد صدقت الرؤیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کلام کیا، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر یا ایہا الرسول یا ایہا النبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کلام کرتا رہا اور ہمیشہ کلام کرتا رہے گا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور قرآن یہ مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ حتی یسمع کلام اللہ، فرمایا حتی یسمع کلام اللہ، کہ اگر مشرکین میں سے کوئی ایک آپ سے پناہ طلب کرے، پناہ دو اس وقت تک جب تک وہ اللہ کے کلام کو سن نہ لے، اس وقت تک ان کو اپنے پناہ میں رکھو۔ تو کلام قرآن یہ کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، اور یہ کلام کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی سے ان کو پکارو۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے اللہ کے ناموں کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ آپ دیکھیں جتنے ویکلی میگزین آتے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں یہ عدد، یہ حروف، اور آپ کا یہ نام ہے، آپ کی ماں کا نام یہ ہے، ان کا یہ عدد، یہ حروف، یہ بنتا ہے، آپ اللہ کو اس نام سے پکاریں۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان سے ان کو پکارو، اللہ کو پکارو، اس کے ناموں کے ذریعے، اس کی صفات کا واسطہ دے کر اللہ کو پکارو۔ دعا کی جو ہے دو قسمیں ہیں، ایک دعائے ثنائیہ ہے، ایک دعائے سوال ہے۔ دعائے ثنائیہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی تعریفیں کرتے چلے جاؤ، کچھ نہ مانگو۔ ایک بھکاری آپ کے پاس آتا ہے، وہ آپ کی تعریفیں کرتا ہے، آپ اس کو دینے پر مجبور ہو جاتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے۔ اگر وہ آپ سے مخصوص رقم مانگے 100، 50، 1000، تو آپ کو پتہ ہے پھر بھی آپ اس کو دو گے۔ اگر کوئی آ رہا ہے اور وہ آپ کی تعریفوں کی پل باندھ رہا ہے لیکن مخصوص رقم نہیں مانگ رہا، آپ کے لیے جج کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اس کو پتہ نہیں کتنا دوں، مشکل ہو جائے گا۔ ممکن ہے آپ اس کو بہت زیادہ دے دے، بہت زیادہ اسے دے دے، اس کی توقع سے زیادہ اس کو نواز دے، کیونکہ اس نے آپ کے تعریفوں کے پل باندھ لیے ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، تم سب فقیر ہو، تم سب فقیر ہو۔ تو یہ جو ہم نماز کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، فعلی، بدنی، جسمانی تمام عبادتیں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب ہم اللہ کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں. یہ سب جو ہے مانگنے کے بیس ہے جو بھکاری مانگتے ہیں. کبھی ہم کھڑے ہو کر، کبھی ہم رکوع میں، کبھی جھک کر، کبھی سجدے میں الٹے سیدھے ہو کر ہم اپنے رب کی تعریفیں کر رہے ہیں. یہ سب بھکاری کی بیس ہے جو ہم، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی، تم سب فقیر ہو، تم سب بھکاری ہو. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ تعریفیں کرتے چلے جاؤ، اللہ کی تعریفیں کرو. تو اللہ کی تعریفیں کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے اللہ کی تعریف ہوتی ہے. جب ناموں کا پتہ ہی نہیں ہے تو تعریف کیسے کریں گے؟ اور میں نے کہا کہ دعا کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے دعائے سوال. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھے تھے اور میں نے خود سنا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تجھے تیری رضا کا واسطہ دیتا ہوں اور میں تیری ناراضگی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. وبمعافاتک من عقوبتک، اور میں تجھے تیری عافیت کا پناہ دیتا ہوں اور تیری عقوبت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وبک منک، اور تیری تعریفیں تیرے ذریعے تجھ سے ہی میں پناہ طلب کرتا ہوں. اور آگے الفاظ ہے لا احصی علیک، میں تیری تعریف بیان کر ہی نہیں سکتا، تیری تعریفیں اتنی ہی ہیں. انت کما اثنیت علی نفسک، جو تعریفیں تو نے اپنی ذات کے خود ہی بیان کی ہیں. اللہ کی اتنی تعریفات، اتنی تعریفات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کا حساب و کتاب شروع نہیں کرے گا، اور لوگ پریشان ہوں گے کہ جو ہوگا تو وہ بات کی بات ہے، لیکن حساب و کتاب کا معاملہ تو شروع ہو. لوگ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، وہ انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ آج اللہ تبارک و تعالی ان اللہ قد غضب اليوم غضبا شدیدا لن یغضب مثلہ قبلہ ولم یغضب بعدہ. آج اللہ اتنا غصے میں ہے، اتنے غصے میں نہ آج سے پہلے کبھی تھا اور اتنے غصے میں نہ آج کے بعد کبھی ہوگا. آج اللہ بہت غصے میں ہے، اور مجھے آج پریشانی اس بات کی ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا امتحان لیا تھا کہ لا ولا تقربا هذه الشجرہ، کہ درخت کو مت چھکنا، لیکن میں پھر بھی اس کے قریب گیا تھا، اس میں سے میں نے چھک لیا تھا. آج مجھے اپنی لگی ہوئی ہے، تم جاؤ نوح کے پاس. اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ پہنچے گا. اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفات، اس کی ثنا بیان کروں گا. علماء کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے مخصوص نام ہوں گے جو اللہ نے کبھی بتائے نہیں، وہ اس وقت اپنے پیغمبر کو بتائے گا، اور ان مخصوص ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا ارفع رأسک، سر اٹھائیے، سل تشفع سل تعطا، سوال کر تمہیں دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے، میں تمہاری سفارش، تمہاری شفاعت ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن کب؟ اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے مخصوص ناموں سے پکاریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفات بیان کریں گے، اس وقت یہ مسئلہ حل ہوگا. معلوم ہوا کہ سارا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ اور اس کے صفات کا ہے. اگر اسماء الحسنہ اور اسی طریقے سے اللہ کی صفات کی ہمیں معرفت ہوگی تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں. اللہ کی معرفت ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کون سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کون سے ثابت، ہم اللہ کی کون سی صفات کو اپنا سکتے ہیں. آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم اللہ کے کن کن صفات کو اپنا سکتے ہیں اور کن کن صفات کو ہم اپنا نہیں سکتے، وہ اس کے لیے مخصوص ہے. آئندہ جمعے کو انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. تو یہ باب چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا. گزشتہ کہیں جمعے سے آپ اللہ کی معرفت اور اللہ کی صفات کے حوالے سے سن رہے ہیں،
اور آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ وقتاً بوقتاً آپ سنتے رہیں گے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ علمی موضوع ہے، اس کے لیے جلدی آنا پڑے گا، اور جو دیر سے آئے انہیں نقصان ہوتا ہے، انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی. جلدی آئے، اور یہ اپنی نیند نہ گھروں میں ہم پوری کر کر آئے، اور فریش ہو کر آئے، چائے پی کر آئے، فریش ہو کر بیٹھے، اور صرف اس نیت سے نہ آئے کہ ہمیں جمعہ پڑھنا ہے، بلکہ اس نیت سے آئے کہ ہمیں کچھ سیکھنا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر طالب علم کا اجر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علم کے لیے کائنات کی ہر شے، ہر چیز دعا کرتی ہے. تو وہ دعا کے ہم مستحق ٹھہرائیں گے اس وقت جب ہماری نیت یہ ہو کہ ہمیں جلدی آنا ہے، اور بحیثیت طالب علم ہو کر ہمیں سیکھنا ہے، بحیثیت طالب علم ہمیں بھیٹنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے. اور اگر یہ نیت ہو کسی جمعہ پڑھنا ہے، وہ بھی دیر سے جانا ہے، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. طالب علم کو جو اللہ اجر دے گا ہم اس سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور گناہ گار بھی ہوں گے لیٹ آنے کی وجہ سے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو فوراً آؤ. اس کے بعد اگر کاروبار میں مصروف ہو، دیگر کاموں میں مصروف ہو، تو اپنے آپ کو ہم گناہ گار کریں گے. تو جلدی آئیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت ہمیں دے. اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب ہمیں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنا خوف ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے. وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا